دیکھیں، ترمذی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ دیکھیں، کوئی شخص ایسا ہے کہ کسی شخص نے پہلے کوئی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کر لی کہ رب کائنات، جو میں نے گناہ کیا، صغیرہ یا کبیرہ جو بھی مجھ سے گناہ ہوا، میں اس گناہ سے رب کائنات توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرمائے۔ وہ بندہ پہلے گناہ کر چکا ہے، لیکن دوسرا بندہ ایک ایسا بھی مومن بھائی جو اس کا جانتا ہے، اور پھر وہی اسی گناہ کو دوبارہ اس نے پھر اسے یاد دلایا، پھر اسی گناہ کو اس نے دوبارہ یاد دلایا اور اس کے سامنے دوبارہ پھر اسی گناہ کو بیان کیا، تو رب کائنات اس شخص کو جس نے، یعنی آر کا مطلب ہوتا ہے پھر اسی گناہ کو دوبارہ دہرانا، یعنی کہ بیان کرنا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شخص کو اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ بتائیے کہ مطلب ہم کسی کے گناہ کو ظاہر کریں جو کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا، اب پھر ہم اس گناہ کو اس کے سامنے بیان کریں یا لوگوں کے سامنے، تو رب کائنات ہمیں اس گناہ میں مبتلا فرما دے۔ اللہ، بچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کسی کے عیب کو، ہم کسی کے گناہ کو کھولیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات ہمیں اسی گناہ میں داخل فرما دے، اور جو کہ بہت سخت گناہ ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے، اور کسی کے عیبوں کو، کسی کے گناہ کو پچھلی جو ہے دوبارہ نہیں دہرانا چاہیے، کیونکہ گناہ یعنی کیا، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم لوگوں کے سامنے اسے اگر بیان کرتے ہیں تب وہ بھی گناہ ہے، کیونکہ گناہ کا اعلان دوبارہ پھر کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ دیکھیں، ترمذی نے واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار و مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیں، اس احادیث کریمہ کے اندر ایک بات یہ بتائی کہ کوئی شخص اگر مصیبت زدہ ہے، کوئی شخص پریشان حال ہے، کوئی غریب ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بیچارہ غریب ہے تو اس کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت پر خوشیاں نہیں منانا چاہیے کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت دے دیا، بڑا بھائی ہم خوش ہیں، اور وہ دیکھو مطلب جو ہے مر رہا ہے نا۔ دیکھا بہت سارے لوگ مطلب بیچارے غریب ہیں تو ان پر لان تان کرتے ہیں اور ان پر ہنستے ہیں کہ اس کے بعد تو کپڑے بھی سول کے مطلب اسے نصیب نہیں ہو رہے۔ مطلب دیکھیں یہ ساری چیزیں، تو اللہ رب العزت ایسے شخصوں پر رحم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس سے غریبی میں خوش ہو، اور تم مالداری میں رہ کر تم سے مالداری میں نہ خوش ہو، پھر کیا کرو گے؟ تمہیں دو مال چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرما دیا، لیکن تم سے نہ خوش ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے کوئی مصیبت زدہ، اگر کوئی پریشان حال ہو یا کوئی غریب شخص ہو تو اس کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کرتا ہے، اگر کسی غریب پر وہ ہنستا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کائنات اسے غریبی میں مبتلا کر دے، کہیں ایسا نہ ہو۔ مصیبت زدے پر اگر ہنس رہا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہی پریشانی رب کائنات تم پر لاحق کر دے اور تم اسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ، اور رب کائنات تو بڑا غفور رحیم ہے اور وہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مطلب جو ہے مصیبت اظہار و مسدت نہ کر کے اس پر خوشیاں ظاہر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں اسی میں مبتلا نہ فرما دے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، کوئی اگر مصیبت زدہ ہے تو جا کر کے اس کی حال پرسی کرنا چاہیے، جا کر کے اس کی پوچھ تاچھ سے کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے محبت کی باتیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جب وہ مسجد نماز پڑھنے جایا کرتے تھے تو وہ ایک بوڑھی عورت اوپر سے کوڑا ڈالا کرتی تھی، نہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔
وہ اوپر سے کوڑا ڈالا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بڑا مطلب جو ہے اپنے کپڑے جھاڑا ہو نکل کے خاموشی کے ساتھ۔ ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب بوڑھی ماں کوڑا ڈالنے کے لیے نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے، وہ عورت جو روز ڈیلی میرے اوپر کوڑا ڈالتی تھی بوڑھی ماں، وہ آج دکھائی نہیں دینی کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ حضور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ مرض الموت کے قریب وقت پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ مطلب چاہتے تو آپ کہ وہ تو کوڑا ڈالا کرتی تھی، آپ تو مطلب اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ بلکہ اس کی پوچھ تاچھ کی اور اس کے یہاں پہنچے جا کر کے اور اس سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جن کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی آج وہ میرے یہاں تشریف لائے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسا درس دیا اور آج ہم کیسا کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارا تو معاملہ یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی سے اگر دھوکے میں بھی کوئی معاملات ہمارے تعلق سے ہو جاتے ہیں تو ہم بڑھ چڑھ کے پھر اس سے حصہ لیتے ہیں، مطلب بڑھ چڑھ کے اس پہ جو ہے پھر بدلہ لیتے ہیں اور پھر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ڈرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں یہ کتابوں میں بتا چکا ہوں کہ یہ یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایک بات جتنی ابھی تک میں جتنی احادیث کریمہ پڑھی ہیں میں نے شروع سے لے کر اب تک، ایسی کوئی احادیث نہیں گزری ہے کہ جو ہم پر صادر نہ آئی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں گزری ہے جو ہم پر صادر نہ آئی۔ ہر احادیث کا مفہوم، ہر حدیث ہم پر صادر آتی ہے، آج ہم اس کا سب برعکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس کا ہم موافق کرتے ہوں، ہر اس کا برعکس نظر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا آج وہ ہو بھی رہا ہے، اور بروز محشر جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک وہ ساری کی ساری نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ ساری کی ساری ہونا بھی ہے، اور جو معاملات ہیں وہ سب کے سب باقاعدہ بروز محشر میں حساب و کتاب بھی کیا جائے گا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہ کر کے ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو چلے گئے دنیا سے، لیکن اے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے جو بیان فرمایا وہ حق ہے اور ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کتابوں تک ہی محدود ہے، بلکہ وہ ہونا بھی ہے ضروری۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث اور ملاحظہ فرمائیے، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت عافیت میں ہے مگر مجاہرین، یعنی جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں یہ عافیت میں نہیں، ان کی غیبت اور برائی کی جائے گی۔ اور آدمی کی بے باکی سے یہ ہے کہ رات میں اس نے کوئی کام کیا، یعنی گناہ کا کام، اور خدا نے اس کو چھپایا، اور یہ صبح کو خود کہتا ہے کہ آج رات میں نے یہ کیا، خدا نے اس پر پردہ ڈالا تھا، اور یہ شخص پردہ الہی کو ہٹا دیتا ہے۔ دیکھیں اس احادیث کریمہ کے اندر تو سب کچھ ظاہر و باہر ہے بالکل، کہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری ساری امت عافیت میں ہے مگر وہ لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اب کھلم کھلا جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت لیکن پھر بھی کتنا غفور الرحیم ہے وہ، پھر بھی کتنا غفور الرحیم ہے وہ، کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم پورے دن گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب رات میں بھی گناہ کرتے ہیں لیکن وہ رب کائنات کتنا غفور رحیم ہے کہ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، وہ پھر بھی وہ ان پر پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ وہ چاہتا تو مطلب تمہاری صبح نہیں ہو پاتی کہ وہ تمہارے گناہوں کا اعلان کر دیتا، تمہارے گناہوں کا چرچ دنیا کے اندر ہونے لگتے، لیکن نہیں، جب تم صبح اٹھتے ہو تو تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم خود ہی اتنے نکمے ہیں، ہم خود ہی جب اتنے کمینے ہیں کہ جا کر کے لوگوں میں ہم خود ہی اپنے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔